بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کی نماز کے مسائل۔ کوئی شخص 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام اور ان دو مقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ وہ ایک مقام کے اذان کی آواز دوسرے مقام پر نہ جا سکتی ہو، مثلاً 10 روز مکہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور 5 روز مینا میں، مکہ سے مینا 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اور اگر مسئلہ مذکورہ میں رات کو ایک ہی مقام میں رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام میں، تو جس موضع میں رات کو ٹھہرنے کی نیت کی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دوسرا موضوع یہ ہے کہ جس میں دن کو رہتا ہے، اگر اس پہلے موضوع سے سفر کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا ورنہ مقیم رہے گا۔ اور اگر مسئلہ مذکورہ میں ایک موضوع سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے تو وہ دونوں موضوع ایک سمجھے جائیں گے اور ان دونوں میں 15 دن ٹھہرنے کے ارادے سے مقیم ہو جائے گا۔ مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا، اور مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کر لے اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے، اور قاعدہ اولیٰ اس مقتدی پر بھی متابعت امام کی وجہ سے فرض ہوگا۔ مسافر امام کو مستحب ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو بعد دنوں کی طرف سلام پھیرنے کے فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قبل نماز شروع کرنے کے بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے۔ مسافر بھی مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر اور وقت جاتا رہا تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے اور ظہر، عصر، عشاء میں نہیں، اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی اقتدا کرے گا تو بتبعیت امام کے پوری 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا اور امام کا قاعدہ اولیٰ فرض نہ ہوگا، اور اس کا فرض ہے کہ بس فرض پڑھنے کی اقتدا غیر فرض والے کے پیچھے ہوئی ہو، اور یہ درست نہیں۔ اگر کوئی مسافر حالت نماز میں اقامت کی نیت کر لے، خواہ اول میں یا درمیان میں یا اخیر میں، مگر سجدہ سہو یا سلام سے پہلے یہ نیت کر لے تو اس کو وہ نماز پوری پڑھنی چاہیے، اس میں قصر جائز نہیں، اور اگر سجدہ سہو اس سلام کے بعد نیت کی ہو تو یہ نماز قصر ہی ہوگی۔ ہاں، اگر نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نیت کرے یا لاحق ہونے کی حالت میں نیت کرے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہیں ہوگا، اور یہ نماز اگر 4 رکعت کی ہوگی تو اس کو قصر کرنا اس میں واجب ہوگا۔ مثلاً کسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی، بعد 1 رکعت پڑھنے کے وقت گزر گیا، بعد اس نے اقامت کی نیت کی، تو یہ نیت اس نماز میں اثر نہیں کرے گی اور یہ نماز اس کو قصر سے پڑھنی ہوگی۔ کوئی مسافر کسی مسافر کا مقتدی ہو اور لاحق ہو گیا ہو، پھر اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنے لگے تو پھر اس لاحق نے اقامت کی نیت کر لی تو اس نیت کا اثر اس نماز پر کچھ نہیں پڑے گا، اور یہ نماز اگر 4 رکعت کی ہوگی تو اس کو قصر سے پڑھنا ہوگی۔